بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جب سے آسٹریلیا کا دورہ پاکستان کا اعلان ہوا تھا تو ہمارے دشمن تو اسی دن سازشیں کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ پہلے ان کے جب کوئی فارمولے کامیاب نہیں ہوئے تو آج ایک بار پھر پاکستان کو لہو میں نہلا دیا گیا۔ پشاور قصہ خانی کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران دھماکے کے نتیجے میں اب تک 50 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ان کی تعداد میں مزید اضافہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ شدید زخمی ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق کالے لباس میں ملبوس خودکش حملہ آور نے پہلے سیکیورٹی اہلکاروں پہ 5-6 فائر کیے اور پھر تیزی سے مسجد کے اندر داخل ہوا۔ ممبر کے سامنے پہنچ کے خودکش حملہ آور نے خود کو اڑا لیا۔ دھماکے کے بعد مسجد کے باہر مسجد کے ہال میں ہر طرف انسانی اعضاء پھیل گئے۔ ایک افراتفری کا عالم تھا، قیامت خیز منظر تھا۔ یہ بہت ہی افسوسناک سانحہ ہے کیونکہ مت بھولیں 24 سالوں کی کوشش کے بعد آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پہ آئی ہے اور اس نے اپنے برسوں تک سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ہی پاکستان کا دورہ نہیں کیا تھا۔ اس دھماکے کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ مسجد اور نماز جمعہ کو ہی نشانہ بنانا خاص پلاننگ کا حصہ لگتا ہے اور آج ہی آسٹریلیا پاکستان ٹیسٹ میچ میں اس کا پہلا دن تھا۔ آپ کو یاد ہو تو آسٹریلیا کے ٹور سے پہلے نیوزی لینڈ کا ٹور بھی میچز شروع ہونے سے پہلے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ کینسل ہوا۔ وہ پاکستان آ کر واپس چلے گئے تھے، جبکہ انگلینڈ نے بھی طے شدہ دورہ پاکستان کا ملتوی کر دیا۔ ہمارے لیے آج ایک تاریخی دن تھا کیونکہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان یہ سیریز کرکٹ سے بھی بڑھ کر تھی۔ حالیہ سیریز سے دنیا کو مثبت اور مضبوط پیغام جانا تھا، لیکن حکومت کی کوتاہی کے سبب اب دنیا بھر کے میڈیا میں یہ ہیڈ لائنز بننے کی بجائے کہ آسٹریلیا 24 سال کے بعد پاکستان میں کھیل رہی ہے، ہیڈ لائنز چل رہی ہیں کہ پاکستان میں نماز جمعہ کے دوران دھماکے میں 50 سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اور پھر بھارتی میڈیا نے تو سانحے کو ایسے رپورٹ کر رہا ہے کہ آسٹریلیا ٹیم فوراً ٹور کینسل کر کے گھر واپس چلی جائے۔ دراصل یہ ہمارے دشمنوں کی جانب سے آسٹریلیا سمیت دنیا بھر کو پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان محفوظ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو کام حکومت نے کرنے تھے وہ کیوں نہیں کیے گئے جب معلوم تھا یہ کرکٹ سیریز پاکستان میں بے انتہا مشکلات اور کوششوں کے بعد شروع ہو رہی ہے، تو پورے ملک میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں صرف آسٹریلیا کی ٹیم کو سیکیورٹی دی گئی لیکن باقی ملک اللہ کے بھروسے پہ ہے؟ کیا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ دشمن کہیں اور کبھی بھی حملہ کر کے ٹور کینسل کرانے کی سازش کر سکتا ہے؟ کیا اپنا کوئی اس کی انٹیل رپورٹ نہیں تھی پہلے؟ چلے ٹور نہ بھی کینسل ہو، کم از کم ہم کو بدنام کرانے میں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اور کتنی انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، ان کے گھروں میں تو قیامت صغریٰ آ گئی نا۔ ان سوالوں کے جواب اس حکومت کو دینا ہوں گے کیونکہ سالوں کی کوشش سے سرزمین پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ آخر کیوں عمران خان کے دور میں یہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے؟ ایسا کیا ہے جو اس دور میں حکومت نہیں کر پا رہی؟ یاد کراؤں آج کے سانحے کے حوالے سے ایس ایس پی آپریشن پشاور کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی۔ سیکیورٹی کے لیے مسجد کے گیٹ پہ 2 کانسٹیبل تعینات تھے۔ عینی شاہدوں کے مطابق بھی دہشت گردوں کا ان سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، مگر شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پشاور دھماکے کے حوالے سے کوئی تھریٹ الرٹ بھی نہیں جاری تھا۔ یوں ایک بار پھر حکومت عمران خان، وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر اعلیٰ محمود خان کی جانب انگلیاں اٹھ گئی ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ بھی سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے کہ کیوں اس کو سفارشات کو لاگو نہیں کیا جاتا، کیونکہ حکومت کے لیے میڈیا سے لیس سیاسی مخالفین اور پیک آرڈر ان سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن نیشنل ایکشن پلان پہ حکومت کی توجہ ہی نہیں ہے۔ سچ یہ کہ ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے آخر کیوں ہم ان معاملات کو سیریس نہیں لیتے۔ ایسے واقعات کسی اور ملک میں ہوتے تو اب تک سب بڑے سر جوڑ کر بیٹھے ہوتے اور دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کا آپریشن سٹارٹ ہو چکا ہوتا۔ شیخ رشید سیریز شروع ہونے سے پہلے تو بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے، لیکن شاید وہ یہ بھول گئے کہ دشمن طاق میں بیٹھا تھا۔ صرف بیانات اور باتوں سے معاملات حل ہوتے تو اور کیا چاہیے تھا؟ لگتا یوں ہے کہ پورا ملک سیاست میں مگن تھا۔ حکومت کو ملکی سیکیورٹی اور عالمی معاملات زیادہ اپنی کرسی بچانے کی فکر تھی اور اب بھی حکومت کو خاص سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی۔ ہمیشہ کی طرح گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے عمران خان نے پشاور دھماکے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی وہی رٹایا بیان جاری کر دی کہ پشاور کا دھماکہ سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش ہے۔ یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ سازش کر رہا ہے، دشمن ہے کون۔ البتہ شیخ رشید بھی چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخوا سے انہوں نے دھماکے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ بھی نہیں آیا، کوئی بھی واقعہ ہو جائے فوراً انکوائری رپورٹ طلب کر لی جاتی ہے، اس کے بعد اس رپورٹ کا بنتا کیا ہے؟ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کبھی قوم کو کچھ معلوم ہوگا کہ نہیں؟ مگر جن کے پیارے جاتے ہیں کبھی ان سے جا کر پوچھیں ان پہ کیا گزرتی ہے۔ پھر وزیر داخلہ شیخ رشید نے وزیر اعظم عمران خان کو آسٹریلین کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی پہ بریفنگ بھی دی، تو وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور دیگر نے بھی مذمت کر کے بس اپنا فرض ادا کر دیا۔
سوال یہ ہے کہ ہماری سیاسی اشرافیہ کیوں سر جوڑ کر نہیں بیٹھ رہی؟ آخر کیوں دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ وہ جب چاہے لاہور ہو، پشاور ہو، کوئٹہ ہو، کراچی ہو، حملہ کر کے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز دکھا دیں؟ پتہ نہیں اس کے بعد بھی عمران خان بضد ہیں یا اپنی سوچ کو بدلیں گے کہ دہشت گرد بات چیت کی زبان نہیں سمجھتے، ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا ضروری ہے۔ آپ نے ایک بار آفر کی، 2 بار کی، اپنا فرض ادا کر دیا، اب ریاست پاکستان کو ان سے آہنی ہاتھوں سے ڈیل کرنا ہوگا، اور جب تک اس پاک سرزمین پر ایک دہشت گرد موجود ہو چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جن ہمسایہ ممالک میں ان کی پناہ گاہیں محفوظ ہیں، ان سے بھی بات کرنی چاہیے کہ یا تو خود ان کا خاتمہ کریں یا پھر پاکستان کو کارروائی کریں یا کوئی طریقہ نکالیں۔ اور پھر اوپر سے لے کے نیچے تک جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، ہر کوئی بیرونی دشمن کا لاگ اپنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس دشمن کو کبھی دنیا کے سامنے ایکسپوز نہیں کیا جاتا۔ کبھی ہمارا فورن آفس، ہمارا میڈیا اس دشمن کا غلطی سے نام بھی نہیں لیتا، جبکہ بھارت میں کوئی پٹاخہ بھی چل جائے تو تعین تو بعد میں ہوتا ہے کہ کس نوعیت کا وہ الزام پہلے پاکستان پہ تھوپ دیتے تھے۔ پرائم منسٹر عمران خان، وزیر داخلہ شیخ رشید اور اداروں کو ویجیلنٹ ہونا ضروری ہوگا، کیونکہ اس وقت ملک سیاسی افراتفری کا بھی شکار ہے۔ بلاول بھٹو ایک بڑا لشکر لے کر اسلام آباد جا رہے ہیں، اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ اگر خدا نخواستہ دہشت گرد لاہور، بلوچستان اور پشاور میں نماز جمعے کے دوران حملہ کر سکتے ہیں تو بلاول بھٹو اور ان کے لانگ مارچ کو ان کی سیکیورٹی دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مت بھولیں ایسی صورتحال میں دشمن تاک میں بیٹھا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، احتجاج کرنا، جلسے جلوس، لانگ مارچ کرنا ہر کسی کا جمہوری حق ہے۔ سیکیورٹی دینا حکومت کا کام ہے، مت بھولیں یہ سافٹ ٹارگٹس ہیں۔ خدا نخواستہ یہاں کچھ ہو گیا تو دشمن پاکستان کو بہت بڑے نقصان اور مسائل کا شکار کر سکتا ہے۔ اس طرح اور بھی چیزیں دیگر مقامات پہ فوراً سیکیورٹی ہائی الرٹ کرنی چاہیے تو دہشت گردوں کے لیے آسان ٹارگٹ ہوں۔ اور یہ بھی واقعی ضرورت ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ آسٹریلین کرکٹ بورڈ کو فوراً انگیج کر لے۔ ساتھ ہی ہمارے فورن آفس کو بھی چاہیے کہ آسٹریلین وزارت خارجہ کے ساتھ رابطہ کرے، صورتحال سے خود آگاہ کرے، ان کی کرکٹ ٹیم کی جو سیکیورٹی سہولیات دی جا رہی ہیں اس بارے میں ان کو بتائے، کیونکہ پشاور سانے کو لے کے بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا شروع کر دی ہے۔ اس وقت بھارت کی پوری کوشش ہے کسی طرح یہ دورہ آسٹریلیا کینسل ہو جائے۔ یاد رکھیں غلطیاں تو انسانوں سے ہوتی ہیں، جو ہو گیا اس سے آگے نکل کر سوچنا ہے۔ اس وقت ہماری سب سے بڑی کامیابی ایک ہی ہے کہ آسٹریلیا کا ٹور خیر خیریت سے بس ہو جائے، پورے ملک میں دوبارہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو، اللہ نہ کرے۔ اور اگر حکومت، ادارے اور قوم مل کر کام کریں تو یہ کوئی ناممکن بات تو نہیں ہے۔ آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو بتائیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ حافظ۔ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں، نیوز ہیں، ویوز ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ۔